أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پہلی بات اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میں عرض کر چکا ہوں اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ، اس نظریہ حیات کے ساتھ ہے، اس تصور کائنات کے ساتھ ہے، اس فلسفے کے ساتھ ہے، اس ویلٹن شوانگ کے ساتھ ہے. وہ ہے تو تقویٰ ہوگا، فرما برداری ہوگی. اب جو یہ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک فصیل ہے، اینٹوں سے بنی ہے. فصیل کی قوت کا دار و مدار، استحکام کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. ہر اینٹ پکی ہو، پختہ ہو، کچی اینٹ نہ کہیں لگ گئی ہو. جہاں کچی اینٹ لگے گی وہیں اندیشے کی جگہ بن گئی. پوٹینشیل ڈینجر کا مقام ہے، پوٹینشیل ویکنس ہے. پھر یہ کہ ان کو جوڑنے والا مسالہ وہ مضبوط ہو، سیمنٹ سبسٹنس، چونا ہے، گارا ہے، سیمنٹ ہے، مضبوط ہو، مارٹر مضبوط ہو. تو ایک تو ہے ایک فصیل، ایک بردہ مومن. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب ان کو جوڑنا ہے. جوڑے گی کیا چیز؟ جو فکر میں ہم آہنگی پیدا کرے. وہ چیز واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھام لو، اس سے چمٹ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو. یہ قرآن ہے جو جوڑے گا. بہت ہی عمدہ الفاظ میں علامہ اقبال نے کہا ہے، ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوست از یک آئینی مسلمان زندہ است. دونوں اشعار سن لیجئے. مسلمان کی زندگی جو ہے ایک آئین کے بدولت ہے. پیکر ملت سے قرآن زندہ ہست. ملت کا یہ جسد جو ہے اس میں حیات، روح جو ہے وہ قرآن سے. ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوست اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. ہم تو خاک کے مانندے، جیسے جسد خاکی ہے اس میں روح ہے جو حیات کا ذریعہ ہے. تو در حقیقت ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوست اعتصامش کن. جسد ملی کے اندر وہی مقام جو ہے قرآن کا ہے. مضبوطی سے تھامو حبل اللہ. یہی ابھی گزشتہ بدھ کو جو میرا مضمون چھپا تھا، جو الہدا ہی کے سلسلے کی اقساط آ رہی ہیں جنگ میں، شاید نظر سے گزری ہو، وہ اسی موضوع پر تھی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس سے جڑیں گے، اس سے فکری ہم آہنگی پیدا ہوگی، اس کے ساتھ اتحاد فکر و نظر وجود میں آئے گا. یہ ہے وہ مارٹر، یہ ہے جوڑنے والی شے. جیسا کہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. آسمان سے زمین تک تنی ہوئی رسی ہے اللہ کی. مضبوطی سے تھامو اس. ایک دفعہ کا واقعہ بڑا پیارا ہے. حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. مسجد نبوی کا نقشہ ذرا ذہن میں رکھیے. حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک کونے میں کچھ مسلمان، کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے. یہ معجم کبیر طبرانی کی جو ہے اس کی روایت ہے. آپ تشریف لائے، ایک سوال کیا بڑا عجیب، بلکہ اس سوال کو تو یوں سمجھ کر سنیے کہ جیسے کہ حضور یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہیں. الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ. کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ. حضور کیوں نہیں، بالکل ہے، ایسا ہی ہے. اب آپ نے فرمایا فابشروا، بشارت حاصل کرو، خوشیاں مناؤ. فإن هذا القرآن طرفه بيديكم وطرفه بيد الله. اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے وہ قرآن، وہ حبل اللہ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس کے بعد وہ تاریخ کا حوالہ دیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو احسان جو اللہ کا تم پر ہوا جبکہ تم دشمن سے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اوس اور خزرج کی دشمنی چلی آ رہی تھی 100 برس سے، قبیلے لڑ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، ایمان کی الفت، مقصد کی ہم آہنگی، نظریات کا اشتراک.
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب بھی ان الفاظ سے گزرتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے فیہ ذکرکم، یہ جو قرآن ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہیں فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ حضرت علی کی روایت ہے یہ، حضور نے فرمایا اس قرآن میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات کی اطلاعات بھی ہیں، اور جو بھی تمہارے مابین کبھی اختلاف ہوگا اس کا حل اور فیصلہ موجود ہے۔ تو ہمارا ذکر کہاں ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا اور نکالا۔ آج جو حالات پاکستان کے، جس کا تھوڑا سا نقشہ میں نے کھینچا تھا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میرا جو نقطہ نظر ہے میثاق میں اس ماہ کے پرچے میں وہ آ چکا ہے تفصیل سے، لیکن یہ کہ ذرا بھی آنکھ کھلی ہو، شعور کی آنکھ، اور حالات کا کوئی مشاہدہ ہو رہا ہو، تو یہ بالکل رائٹنگ آن دی وال کی طرح یہ حالات سامنے موجود ہیں۔ ہم آگ کے تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ بچا سکتا ہے، اسے قدرت حاصل ہے، لیکن یہ بچاؤ ہوگا اسی طور سے جس طور سے کہ اس وقت اس نے بچایا تھا، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، تم اس میں کود پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ اس طریقے سے اسی نسخے کو اختیار کریں گے تو بات بنائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا تاکہ تم ہدایت اخذ کر سکو، راستہ تمہیں نظر آ جائے، اس پر چل سکو۔ آخری آیت میں ہے وہ مقصد کا اشتراک، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے، ایک ایسی امت وجود میں آئے۔ ویسے تو پوری امت کا کام یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر امت سو گئی ہو تو ان میں سے جو بیدار ہو جائیں، جو جاگ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت ودن امت، پارٹی ودن پارٹی، بڑی امت میں ایک چھوٹی امت کی شکل اختیار کریں، اور ان کے کام صرف تین ہو۔ عہد کر کے اٹھیے اگر ان باتوں کی سچائی اور صداقت کی دل گواہی دے کہ یہ تین کام ہو جائیں ہمارے مقصد، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دعوت خیر، بھلائی کی دعوت۔ انشاءاللہ اس بدھ کو جو یہ قسط آ رہی ہے میری، اس میں اسی آیت پر گفتگو ہے، اسی لیے مجھے بڑی سہولت ہے کہ میں اس وقت اشارہ کر کے یہاں سے گزر جاؤں گا کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس بدھ کو انشاءاللہ جو آئے گی اس میں کوئی ناغہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ اس میں اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ تو اس میں اسی آیت پر اور پھر دو اور قسطیں آئیں گی جو اسی موضوع پر ہیں۔ ایک میں نے مولانا امیر التبلیغ مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کا اقتباس دیا ہے طویل۔ یہ امت، ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے، امت پناہ ہم سے چلا گیا۔ کہتے ہیں ہم امت ہیں، امت ہونے کا وصف ختم ہو چکا ہے۔ وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ آج کوئی امت محمد یا امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے، جو چیز بالفعل موجود ہے وہ کچھ مسلمان اقوام ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ نام سے کوئی شے موجود نہیں، لیکن اسے وجود میں لانا ہے، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ہو مقصد، عمل کے لیے یہ ہو ہدف، اپنی صلاحیتوں کے صرف کے لیے یہ ہو میدان۔ دکھائیے جولانیاں اس میں، آئیے مل جل کر ایک امت بنیے، ایک اجتماعی قوت بنیے۔ اللہ کرے گا تو یہی قوت، اسی کو وسعت حاصل ہوگی، اسی سے وحدت ملے گی، اسی سے اتحاد ہوگا، اور یہ ہوگی وہ شے کہ جس کی اس وقت ہمیں سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے۔